صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرِ عام پھانسی دی گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ ابھی وہ رسول اللہ ہی نہ کہہ پایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا۔ آج دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ ہوا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہاں چلا گیا جس نے 2 ملکوں پر حملے کیے، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لیکن پھر ایک عالمی سازش کا خود شکار ہو گیا۔ اس کی پھانسی پر اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے۔ اس کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا۔ بے امنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، جو عراق کا صدر تھا۔ اس نے 24 برس تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ مخالفین اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اب صدام کا سوتیلا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صدام گھر سے بھاگا اور 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گیا۔ صدام 20 برس کا ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر انقلابی بیعت پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی پارٹی کہ اس کے اراکین کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام کے یہ پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال کے بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آئے۔ ابھی حکومت بنے 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق النائف اس وقت وزیر اعظم تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے دوران ہی انہیں کسی بیرون ملک میں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے تھے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام تر معاملات پردے کے پیچھے صدام حسین چلاتے تھے۔ وہ عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی پا چکے تھے، طاقت پر اپنی گرپ مضبوط کر چکے تھے۔ آخرکار 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر تھے اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک 6 دن کے بعد 22 جولائی کو انہوں نے بعد پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے اندر ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ ان تمام 68 اراکین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا، اور جیسے ہی یہ کمرے سے نکلے ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی فائرنگ سکواڈ کے ذریعے سے ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں جانب سے تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام نے کویت سے پنگا لینا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کرے۔ کویت نے انکار کیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کیا تو آخرکار 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں عراق اور صدام حسین کی ان تمام سازشوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت میں ہی اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر پھر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔
जनवरी 2002 में अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटने का ऐलान किया। सदर बुश ने इल्जाम लगाया कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंस्पेक्शन और हथियार ना मिलने के बावजूद अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर हमला कर दिया। 3 हफ्तों में ही सद्दाम हुसैन की 24 बरस की हुक्मरानी बिखर गई। इसकी फौज पारा पारा हो गई। अप्रैल तक इराक पर अमेरिका का मुकम्मल कब्जा हो चुका था। अब सद्दाम हुसैन फरार हो चुके थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन रेड डाउन के नाम से लॉन्च किया। सर्च ऑपरेशन बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आखिरकार वो दिसंबर में सद्दाम हुसैन के पास जा पहुंचे। सद्दाम हुसैन अमेरिकी फौज को ऐसी जगह से मिले जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपने पैदाइशी घर के करीब एक बंकर में छुपे हुए थे। सद्दाम हुसैन को तौहीन अमेज अंदाज में गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें बंकर से निकाला गया तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उनके बाल भी बहुत लंबे हो चुके थे। बताने वाले बताते हैं कि कई दिनों तक ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो नहाए ही ना हो। अमेरिका ने सद्दाम को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ तकरीबन 150 लोगों के कत्ल का मुकदमा चलाया। उनका ट्रायल निगरान हुकूमत ने किया, जो कि अमेरिका की कठपुतली थी। अब सद्दाम हुसैन का केस अदालतों में चलने लगा। अदालत ने उन्हें 1982 के कत्लेआम समेत कई जुर्मों में कसूरवार करार दिया और उन्हें सजाए मौत सुना दी। सद्दाम हुसैन ने अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि असली मुजरिम मैं नहीं बल्कि अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश है। पहली पेशी पर जब सद्दाम हुसैन को अदालत ने कहा कि वो अपनी शनाख्त करवाए, सद्दाम हुसैन ने जज को मुखातिब करते हुए कहा, तुम एक इराकी हो और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूँ। ट्रायल के दौरान सद्दाम हुसैन इस बात पर डटे रहे कि वो अब भी इराक के आईनी सदर हैं। एक जज ने उन्हें साबिक सदर कहा तो सद्दाम हुसैन ने उसे याद दिलाया कि वो अब भी इराक के सदर हैं, लिहाजा उनको साबिक इराकी सदर ना कहा जाए। सद्दाम हुसैन की फांसी के लिए ईद उल अजहा का दिन चूज किया गया। उन्हें 30 दिसंबर 2006 को आवाम के सामने सरेआम फांसी दी गई। लोगों ने मोबाइल से उनकी वीडियो बनाई जो मिनटों में ही पूरी दुनिया में फैल गई। जब सद्दाम हुसैन को तख्ता-ए-दार पर लाया गया तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार कलमा शहादत भी पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद। वो अभी रसूलुल्लाह ही कह ना पाया कि तख्ता खींच दिया गया। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।